علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کون سی مخلوق دنیا میں آباد تھی؟ اسلامی روایات کے مطابق حضرت آدم اور اماں حوا علیہم السلام سے قبل دنیا کیسی تھی، اور غیر مسلم حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا انسان کیوں نہیں مانتے؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ حضرت آدم سے قبل زمین میں آباد مخلوق کے بارے میں مختلف نظریات پیش کیے جاتے ہیں۔ عیسائی اور یہودی سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں ڈائنوسار آباد تھے، اور انسانوں کی آبادی کے بعد ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں، جبکہ کچھ ماہرین کے مطابق حضرت آدم سے پہلے زمین پر انسانوں جیسی ہی ایک مخلوق آباد تھی جن کی باقیات اور ڈھانچے مل چکے ہیں، جس پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان اس زمین پر موجود تھے، جو باقی امتوں کی طرح ختم ہو گئی یا پھر انہیں ختم کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھی، جبکہ سورہ ہود کی آیت نمبر 27 میں بیان کیا گیا ہے وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے صرف پانی موجود تھا۔ قرآن کریم نے کسی بھی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ اس سے متعلقہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے پہلے زمین پر کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ صرف اللہ تھا، ہوا نہیں تھی، نہ اوپر نہ نیچے، اور اللہ کا عرش پانی پر موجود تھا۔ اللہ نے قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا اور پھر اس قلم سے کہا لکھ۔ اس طرح انسانوں کے آنے سے 50,000 سال پہلے ہر انسان اور تمام مخلوقات کی تقدیریں لوح محفوظ میں لکھ کر انہیں محفوظ کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ پوچھنا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں، صرف اللہ تھا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ زمین کی تخلیق کے بارے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جو کہ سندن ضعیف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ جب اللہ نے یہ دنیا بنائی، ان کی ترتیب کچھ یوں تھی: ہفتے والے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں اور مسائل، بدھ کو نور، اور جمعرات کو چوپائے زمین پر پھیلا دیے گئے، اور جمعے کو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ اس طرح دنیا وجود میں آئی اور حضرت آدم زمین پر آئے، اس سے انسانوں کی نسلیں آگے چلیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ انسان کو دیا گیا یہ وقت بھی ختم کر دے گا، جیسے یہ دنیا بنی ایسے ہی دنیا کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت آدم کو پیدا ہوئے بہت عرصہ بیت چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پہلا انسان بنا کر دنیا میں بھیجا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان اس دنیا میں موجود تھے؟ اس حوالے سے اگر قرآن کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں گا، جس کے بعد حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، یعنی آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا، پھر جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، اور ان کے بعد انسانوں کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آپ پہلے رسول بھی ہیں جو شریعت دے کر اپنی اولاد کی طرف بھیجے گئے۔ حضرت آدم اللہ کے پہلے خلیفہ بھی ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر احکامات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ اس معنی میں تمام انبیاء اللہ کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور فرشتوں کو حضرت آدم کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت معلوم کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت اور شان و شوکت کو ظاہر کیا جائے۔ ناظرین، یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا،
آپ کی پیدائش کا واقعہ بھی بہت ہی دلچسپ ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اس واقعے کو بیان نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، اس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ کی حمد نکلی، پھر اللہ تعالیٰ نے یرحمک ربک کہا۔ یہ روایت بھی پیش کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم مرتبے اور شرف عطا کیے۔ نمبر 1 اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، نمبر 2 روح پھونکی، نمبر 3 فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، نمبر 4 اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔